تو دنیا بھی اسی طریقے سے، جو دنیا کو اتنا ہی لے جتنی اس کو ضرورت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ لے لے اور دنیا میں ضرورت سے زیادہ انوالو ہو جائے، تو جس طرح پانی ضرورت سے زیادہ آ جائے تو آدمی غرق ہو جاتا ہے، اس طرح آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے اندر انوالو ہو جائے تو وہ بھی اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بتایا کہ بھئی مال میں ایک اٹریکشن ہے، اولاد میں اٹریکشن ہے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور مال کو پہلے ذکر کیا کیونکہ مال کی اولاد ہو بھی جائے یا نہیں بھی ہو مال کی ضرورت رہتی، تو اس لیے اولاد سے ہی پہلے مال کو ذکر کیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال والبنون، اور فرمایا کہ اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے اس میں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ نیک اعمال ہے۔ ہو یہ بھی سکتا تھا کہ والصالحات الباقیات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی، لیکن باقیات پر زور دینے کے لیے پہلے باقیات کو کہا، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو چیز ہے، یعنی مال بھی تمہارے پاس ہے، اولاد بھی تمہارے پاس ہے، منصب بھی تمہارے پاس ہے، لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔ خیر عند ربک ثوابا لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت 15th چیپٹر یعنی 15ویں سپارے کے رکوع نمبر 18 میں فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مثال بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، اس آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح ہے، فاختلط به نبات الارض، کہ جس نے زمین کے سبزے کو باہم ملا جلا کر دیا، یعنی وہ پانی زمین پر برسا تو اس پانی کی وجہ سے زمین پر جو سبزہ تھا، جو گرینری تھی، فاختلط، اس میں اختلاط ہو گیا، اتنا زیادہ نکل آیا کہ پوری زمین آپ کو سرسبز و شاداب نظر آنے لگی۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، اور ہمیشہ پھر گرینری نہیں رہتی ہے، وہ جو گرینری ہوتی ہے پھر وہ زرد پڑتی ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، جھاڑیاں سوکھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ سوکھے ہوئے پتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور اس کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، پھر دوبارہ سے چٹیل میدان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو سرسبز و شاداب زمین تھی جس پر گرینری تھی وہ ہو گئی حشیمن، چورا چورا۔ حشیم اسی سے بنا ہے ہاشم۔ ہاشم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانڈ پیرنٹ کا نام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جو دادا ہیں، پر دادا، ان کا نام ہاشم ہے۔ ایکچولی ان کا نام تھا عمر، لیکن ہاشم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ مکۃ المکرمہ میں قحط ہو گیا، اور قحط کی وجہ سے حضرت ہاشم جو ہیں وہ آٹا لے کر آئے، ملک شام سے تجارت سے آ رہے تھے، تو انہوں نے اس آٹے کا چورا کیا اور سالن بنا کر اور اس میں روٹیاں چور کر جو ہے لوگوں کو دی۔ تو روٹیوں کا چورا کر کے اس کی چیریٹی کرنے والے پورے مکے کے اندر حضرت ہاشم تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں۔ اس وجہ سے ان کا اصل نام تو عمر تھا، لیکن وہ مشہور ہو گئے روٹیوں کا چورا کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے کے نام سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، وہی لفظ استعمال ہوا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، تو ہو گیا وہ جو نباتات تھا، وہ سرسبز و شاداب جو چیز تھی، وہ چورا چورا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور جب وہ چورا چورا ہو گیا تو تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوا جو ہے وہ اڑا کر لے گئی۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، مالک رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا کی زندگی ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو تم کسی زمین پر برسنے والی بارش کو، بارش سے برسنے بننے والے کھیت کو، اور کھیت سے بننے والے چورا چورا ہو کر چٹیل میدان کو دیکھ لو۔ انسان پیدا ہوتا ہے بڑی خوش و خرم ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو سرسبز و شاداب کی طرح جوان ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بال سفید ہونے لگتے ہیں، چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو اس کا اسپیس تھا وہ خالی ہو جاتا ہے۔ جہاں اس نے رہا تھا، جہاں وہ سوتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا، جہاں کاروبار تھا، ایک دفعہ وہ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ نہیں ہوا۔ تو یہی جس طریقے سے مثال دنیا کی زندگی کی ہے، یہی مثال کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم کسی پر ایک باغ پر جو ہے وہ فضا کو لے کر آتے ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں، اور کسی کو ہم جو ہے وہ چٹیل میدان کر دیتے ہیں۔ پھر یہ مثال دی پانی سے۔ پانی سے دینے کی مثال ایک اور وجہ بھی ہے کہ پانی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا میں رہنا ضروری ہے، کسب معاش بھی ضروری ہے، دنیا کی زندگی کے اندر اس کی رونقوں کے درمیان رہنا بھی ضروری ہے۔ لیکن پانی سے مثال اس لیے بھی دی کہ پانی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک لمٹ میں ضروری ہے۔ اگر اس لمٹ سے زیادہ پانی آئے گا تو آپ کو بہا کر لے جائے گا اور آپ کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ آپ کے گھر میں اتنا پانی ہے جس سے آپ نہا لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی طوفان آئے اور آپ کے گھر کے اندر پانی پانی ہو جائے تو آپ ڈوب جائیں گے، اس میں ہلاکت ہے۔ اس میں تو دنیا بھی اسی طریقے سے، جو دنیا کو اتنا ہی لے جتنی اس کو ضرورت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ دنیا کو ضرورت سے زیادہ لے لے اور دنیا میں ضرورت سے زیادہ انوالو ہو جائے، تو جس طرح پانی ضرورت سے زیادہ آ جائے تو آدمی غرق ہو جاتا ہے، اس طرح آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے اندر انوالو ہو جائے تو وہ بھی اس میں غرق ہو جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ یعنی اللہ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بتایا کہ بھئی مال میں ایک اٹریکشن ہے، اولاد میں اٹریکشن ہے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور مال کو پہلے ذکر کیا کیونکہ مال کی اولاد ہو بھی جائے یا نہیں بھی ہو مال کی ضرورت رہتی، تو اس لیے اولاد سے ہی پہلے مال کو ذکر کیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال والبنون، اور فرمایا کہ اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے اس میں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ نیک اعمال ہیں۔ ہو یہ بھی سکتا تھا کہ والصالحات الباقیات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی، لیکن باقیات پر زور دینے کے لیے پہلے باقیات کو کہا، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو چیز ہے، یعنی مال بھی تمہارے پاس ہے، اولاد بھی تمہارے پاس ہے، منصب بھی تمہارے پاس ہے، لیکن والباقیات الصالحات، لیکن جو باقی رہے گا، جو ریمیننگ رہیں گی وہ یور گڈ ڈیڈز۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، اور بہتر ہیں یہ باقیات الصالحات، نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں یہ بہتر ہیں تمہارے رب کی بارگاہ میں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، عمل کا معنی ہوتا ہے امید، وخیر عملا، اور امید لگانے کے لحاظ سے بھی یہ نیک اعمال بہتر ہیں۔ اگر تمہیں اولاد سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ قیامت میں کام آئے گی تو نہیں آئے گی، اگر مال و دولت سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مال و دولت کام آئے گا، نہیں آئے گا، کیونکہ وہ باقی رہے گا ہی نہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واٹ آر دا باقیات الصالحات؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہیں باقیات الصالحات. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مختلف، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو کلمات ہیں اگر یہ آدمی پڑھے تو یہ جو ہے اس کے اعمال نامے باقی رہنے والے ہیں. تو اگر تمام روایات کو دیکھا جائے تو اس میں تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید بھی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ. اب یہاں سے قیامت کے منظر کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اور اس دن نسیر الجبال، ہم جبال کو چلائیں گے، ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اور تم دیکھو گے زمین کو بارزہ، کہ وہ چٹیل میدان ہو جائے گی، سیدھا میدان ہو جائے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اور تم دیکھو گے زمین کو وہ بارزہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور ہم سب کو جمع کریں گے، کلیکٹیولی ایک جگہ پر جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور ہم کسی کو بھی میدان حشر میں جمع کرنے سے نہیں چھوڑیں گے. منہم احدا، سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے. یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو جو ارتھ کی گریوٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی، پہاڑ اس سے اٹھیں گے، چورا چورا ہوں گے اور فضا میں بکھر جائیں گے، اور زمین پر کوئی چیز بھی اونچی نیچی نہیں ہوگی، پورا فلیٹ ہوگا ارتھ. وحشرناہم، اور اس میدان کے اندر اللہ سب کو جمع کرے گا. وعرضوا علی ربک صفا. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وعرضوا علی ربک صفا، یور لارڈ، آپ کا رب جو ہے وہ تمام انسانوں کو اپنے سامنے صفا، لائن بنا کر کھڑا کرے گا. سب لوگ اس کے سامنے لائن بنا کر کھڑے ہوں گے. تو اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، کہ اب تحقیق تم آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، بالکل اسی طریقے سے آج تم ہمارے پاس آئے ہو جس طریقے سے کما خلقناکم اول مرہ، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کچھ علماء نے یہ لکھا ہے، کچھ مفسرین فرماتے ہیں اول مرہ سے مراد یہ کہ دنیا میں آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیدا ہوتا ہے، محشر میں اٹھے گا تو خالی پیدا ہوگا. ایک مفسر نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اس دنیا میں بھی آنے سے پہلے عالم ارواح میں، عالم ارواح کے اندر ہم سب جمع تھے. یعنی اگر دنیا کی زندگی 2000 سال 2000 ایئرس ہے تو 2000 ایئرس کے اندر ہر بندہ پیدا ہوا، پھر مرا، پھر پیدا ہوا مرا، تو الگ الگ پیریڈس ہیں. لیکن عالم ارواح میں سب کی روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا ہوا تھا، باہر آگے پیچھے پیدا نہیں ہو رہے تھے، سب ایک ساتھ تھے. تو جس طریقے سے اب اللہ نے عالم ارواح میں ہمیں پیدا کیا اور ایک ساتھ رکھا، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ہم سب ایک ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. چاہے آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوں، چاہے جناب آپ کے جو ہے فور فادرز ہوں، وہ بھی موجود ہوں گے اور آپ بھی موجود ہوں گے. فرمایا بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا. اب اللہ جب جمع کرے گا میدان میں تو کہے گا بل زعمتم، حالانکہ تمہارا گمان تو یہ تھا، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ مقرر کرنے والے نہیں ہیں. ووضع الکتاب، ووضع الکتاب مراد نامہ اعمال رکھا جائے گا مجرموں کے سامنے. فتر المجرمین، تو مجرمین لک ایٹ دا بک، اس نام اعمال کو دیکھیں گے. مشفقین مما فیہ، اور وہ ڈریں گے، فیہ جو اس میں لکھا ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کے اندر کیا ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. وہ کہیں گے لا يغادر صغیرة، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی اسمال چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، سب کو ہی شمار کیا. نامہ اعمال میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوگی
وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ فرما رہا ہے وہ مجرم ڈریں گے. یہ تو نامہ اعمال کیا ہے؟ مالی ھذا الکتاب، اس میں تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ فرما رہا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ اس میں اعمال نامے میں سب کو موجود پائیں گے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو رہ گئی ہوگی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کسی پر بھی تمہارا پروردگار ظلم نہیں کرے گا. اب یہاں پر غرور، تکبر، کبر کی بات کی، اور پھر اس تکبر کی مثال دینے کے لیے دنیا کے اندر غرق ہیں اور کبر میں ہیں، ان کی مثال کے لیے اللہ نے فرمایا پھر وہ شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو ڈو سجدہ فار دا آدم، فار دا ریسپیکٹ. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابلیس جو ہے یہ ملائکہ میں سے تھا، بٹ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگلی بات اللہ فرما رہا ہے کہ ہی واز ناٹ ان ملائکہ، کان من الجن، ہی واز جن، کان من الجن ففسق عن امر رب. کیونکہ جو ملائکہ ہوتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. So he was not an angel, he was a jinn. كان من الجن ففسق عن امر ربه، وہ جن تھا ففسق عن امر ربه، اور اس نے اب اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اللہ فرما رہا ہے افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اولیاء من دونی، دوست بناتے ہو، مددگار بناتے ہو، من دونی مجھے چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ شیطان اور اس کی ذریت تمہارے لیے دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا ہی برا بدل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو، اس کی ذریت کو پکڑنا، کہ تم نے اللہ کو چھوڑا ہے اور شیطان کو مددگار بنایا. پھر اللہ فرما رہا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میں نے حاضر نہیں کیا انہیں خلق السماوات والارض، جب میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ جن کو تم مددگار بنائے ہوئے ہو، پوج رہے ہو، شریک بنائے ہوئے ہو، جس وقت میں نے زمین و آسمان بنائے تھے یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن میں نے انہیں بنایا تھا یہ اس وقت بھی انہیں آگاہ نہیں کیا تھا. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور اللہ فرما رہا میں نہیں بناتا کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا معاون، مددگار. سیکنڈ لاسٹ آیت ہے فار ٹوڈیز درس. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور وہ دن وہ ہوگا یقولو کہ جس دن اللہ کہے گا، نادو پکارو، شرکائی الذین، میرے ان شرکا کو جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا میری توحید میں، زعمتم، اور جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے. فدعوہم، جب اللہ کہے گا پکارو، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے. کوئی بتوں کو پکارے گا، کوئی کسی کو پکارے گا، کوئی کسی کو پکارے گا جو جس کو معبود کرے گا. فدعوہم، ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، لیکن جن کو پکارا جائے گا وہ جواب نہیں دیں گے. اب جب جواب نہیں آئے گا تو اللہ فرما رہا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو ہم بنائیں گے اس شریک جو کہ بت ہوگا اور وہ جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، ان کے درمیان بنائیں گے موبقا. موبق ایک وادی ہے جہنم کی، ایک گھاٹی ہے جہنم کی، وہ حائل ہو جائے گی ان جھوٹے معبودوں کے اور ان فالوورز کے درمیان، اور اس وادی میں جہنم انہیں صاف نظر آئے گی. تو آخری آیت ہے، لاسٹ ورس اس رکوع کی، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
اور المجرمون النار، جب وہ وادی وجعلنا بینہم موبقا، جب موبق یہ ایک وادی جہنم کی انہیں نظر آئے گی، اور المجرمون تو مجرم دیکھیں گے النار آگ کو، فظنوا انہم مواقعوها، تو اب انہیں نظر آئے گا، وہ یقین کریں گے انہم مواقعوها، ہم اس آگ میں داخل ہونے والے، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اس آگ سے نکلنے کی، پھیرنے کی، پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو دنیا میں غرق ہوئے، جنہوں نے مال اور اولاد کو ہی زینت سمجھا، لیکن اللہ نے کیا بیان کیا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا۔ سورہ کہف میں ہی 3 دفعہ 3 times اللہ ٹاکنگ اباؤٹ دا زینہ آف دس ورلڈ۔ اللہ فرما رہا ہے انا جعلنا ما علی الارض، اسٹارٹ میں جو آیت آئی تھی، پھر مڈ میں آئی ترید زینت الحیات الدنیا، پھر یہاں آئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو سورہ کہف زیادہ تر دنیا میں وہ جو دجالی نظام ہے جس میں آدمی اس کی زینت میں کھو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، بار بار اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بٹ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دنیا کی خیر بھی مانگیے، آخرت کی خیر بھی مانگیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل، إنك على كل شيء قدير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔